آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انٹرسٹ گروپس اور پولیٹیکل پارٹیز کا ریلیشن شپ۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے انٹرسٹ گروپس پر بات کی تھی ڈیٹیل سے، لیکن ان کے درمیان جو ریلیشن ہے اس پر بات نہیں ہوئی تھی۔ تو انٹرسٹ گروپ اور پولیٹیکل پارٹیز دونوں ڈیموکریٹک سسٹمز میں بہت امپارٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، لیکن دونوں کا جو وے آف آپریٹنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، دونوں کے جو کام ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہاں پر ہم کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے جس میں ہم ان دونوں کے جو رول ہے یا دونوں کا ریلیشن شپ ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس میں شیئرڈ آبجیکٹیوز اس میں سب سے پہلا ہے۔ تو شیئرڈ آبجیکٹیوز کا مطلب یہ ہے کہ نارملی تو انٹرسٹ گروپس کا اپنے مقاصد ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن کچھ مقاصد ایسے ہوتے ہیں جو کسی پولیٹیکل پارٹی اور کسی انٹرسٹ گروپ کے ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے وہ دونوں کام کرتے ہیں تاکہ مطلب ایک قسم سے کنٹینیوس ایفرٹ اور شیئرڈ ایفرٹ کرتے ہیں، اس کے لیے دونوں مل جل کر اس کے لیے کام کرتے ہیں مشترکہ، تاکہ وہ مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ جس طرح یہاں پر ایگزامپل دیا گیا ہے کہ انوائرمنٹل انٹرسٹ گروپ مائٹ سپورٹ اے پولیٹیکل پارٹی دیٹ ایڈوکیٹس فار اسٹرانگ انوائرمنٹل ریگولیشنس۔ تو اس طرح سے ہر مختلف انٹرسٹ گروپ ہوتے ہیں، جس طرح ایک انوائرمنٹل انٹرسٹ گروپ ہو سکتا ہے، مختلف ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، بزنس والے ہو سکتے ہیں، میں نے اس پر ڈیٹیل سے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی۔ تو کچھ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے جو مقاصد ہے وہ کبھی کبھار ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا ہے انفلوئنس اینڈ لابینگ۔ تو انٹرسٹ گروپس often engage in lobbying activities to influence policy makers and shape public policy. They may seek to build relationship with politicians from various parties to gain support for their causes. تو انٹرسٹ گروپ کیا کرتے ہیں نارملی کہ یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان میں سے کچھ پولیٹیشنز، کچھ لیڈرز کو جو ہے یہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے ملا سکتے ہیں۔ تو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ ملاتے ہیں نا، مطلب ان کو پیسوں کا لالچ دے کر یا کچھ اور، تو ان کو کچھ سپورٹ کر کے وہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور پھر جب ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ان لیڈرز کے تھرو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ ان کی بات مان لے۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ پالیسی فارمیشن ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز آر ریسپانسبل فار ڈیولپنگ پالیسی پلیٹ فارمز اینڈ ایجنڈاز دیٹ گائڈ دیئر ایکشنز اینڈ اپیل ٹو ووٹرز۔ مطلب پولیٹیکل پارٹیز کیا کرتے ہیں نارملی، وہ الیکشن کمپین میں جو ہے کچھ نعرے وغیرہ لگا لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وعدے کر لیتے ہیں، اور اگر وہ الیکشن جیت جائے، حکومت میں آ جائے، تو پھر ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ووٹرز سے کیے گئے وعدوں کو نبھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے۔ سارے تو نہ نبھائے تو کچھ نہ کچھ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انٹرسٹ گروپ جو یہ پالیسیز بناتے ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز، تو انٹرسٹ گروپ ان پالیسیز کو جو ہے شیپنگ کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کے لیے۔ اس کی مثال ایسے ہو جائے گی، چونکہ ڈیفرنٹ انٹرسٹ گروپ ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ لیبرز کے لیے کچھ کام کرے، تو جو لیبر یونین ہوتا ہے وہ بھی تو ایک قسم سے انٹرسٹ گروپ ہی ہوتا ہے نا، ڈیفرنٹ لیبر یونینز ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے ان پالیسی کو اس طرح سے بنا لیتے کہ وہ سب لوگوں کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہے۔ 4 نمبر پر کمپین کنٹریبیوشن ہے۔ تو انٹرسٹ گروپ جو ہے کیا کرتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن کے دوران چونکہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ فنڈز جو ہے یہ انٹرسٹ گروپس، اکثر جو بزنس انٹرسٹ گروپس ہیں، یہ لوگ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں ان سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ جب اگر آپ لوگ حکومت میں آ گئے تو پھر آپ جو پالیسی وغیرہ بنائیں گے تو وہ ہمارے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر آپ وہ پالیسی ڈیفائن کریں گے تاکہ ہمیں بھی فائدہ پہنچے۔ جس طرح عمران خان کا دور جب تھا تو جہانگیر ترین اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، بعد میں پھر اس نے کیا کیا، جب عمران خان گورنمنٹ میں آ گیا تو پہلے تو جہانگیر ترین نے کافی خرچہ وغیرہ کیا، مختلف ممبر ساتھ ملا لیے، اور پھر حکومت کے بعد اس سے اپنے فائدے حاصل کیے۔ تو اس طرح ہر انٹرسٹ گروپ کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ کمپٹیشن اینڈ کنفلکٹ۔ انٹرسٹ گروپ اور پولیٹیکل پارٹیز میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپٹیشن اور کنفلکٹ آ جاتا ہے ان کے درمیان، کسی بات پر تنازعات بھی آ سکتے ہیں۔ تو انٹرسٹ گروپ میں چیلنج پارٹیز پالیسی اور ایڈوکیٹ فار الٹرنیٹیو اپروچز دیٹ ڈفر فرام party platform. In some cases, interest group may even mobilize their members against specific parties or candidates if they pursue them. اچھا کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے درمیان تنازعات آ جاتے ہیں، جس طرح پھر جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان تنازع آ گیا۔ تنازع کس بات پر آیا، کیونکہ وہ اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا تھا، اور عمران خان نے چونکہ لوگوں سے وعدے کیے تھے ان وعدوں کو برابر بھی کرنا تھا۔ تو جب ان کے درمیان یہ تنازع آیا تو جہانگیر ترین نے پی ٹی آئی کے ہی ممبران کو اپنی ہی پارٹی کے خلاف کھڑا کر دیا، ایک فارورڈ بلاک بنا دیا۔ تو اس طرح سے بھی یہ لوگ کرتے اور پارٹی کو مطلب وہ
اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں. گراس روٹ انگیجمنٹ میں یہ ہے کہ انٹرسٹ گروپ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ یہ گراس روٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں, جس طرح ریلیز آرگنائز کرنا, پروٹیسٹ کرنا, پبلک اویئرنیس کمپینس جو ہے چلانا. تو یہ ایکٹیویٹیز بھی کس لیے ہوتی ہے؟ یہ بھی لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں کرتے, یہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں. اکثر جو گورنمنٹ میں پارٹیز ہوتی ہے ان کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں کسی خاص ایشو پر, اور اس ایشو پر جب یہ پولیٹیکل پارٹیز کو پریشرائز کر لیتے ہیں تو وہ پولیٹیکل پارٹیز ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے. جب یہ ان کی بات مانتی ہے تو تبھی یہ لوگ جو ہے وہ ریلیز وغیرہ وہ ختم کر دیتے ہیں. عام لوگوں کا اس میں اتنا رول نہیں ہوتا, لیکن عام لوگوں کا رول یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹرسٹ گروپ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. ریلیشن شپ اور جو انٹرسٹ گروپ اور پولیٹیکل پارٹیز کا ہے وہ تو ہے کمپلیکس کس طرح؟ چونکہ ڈفرینٹ سیناریوز میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں نا. کبھی کبھی تنازعات بھی آ سکتے ہیں انٹرسٹ گروپ کے درمیان اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. کبھی کبھی یہ کچھ موضوعات پر کوآپریشن بھی کرتے ہیں اگر دونوں کے مقاصد سیم ہو جائے کسی خاص موضوع پر. اور اس طرح اسپیسیفک گولز حاصل کرنے کے لیے ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کے لوگ ہوتے ہیں. ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کا مطلب یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں اور اسی طرح انٹرسٹ گروپ کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں, لیکن کچھ چیزوں میں یہ لوگ مل بھی سکتے ہیں, خلاف بھی ایک دوسرے کے جا سکتے ہیں. تو ان کا ریلیشن شپ ڈسکس کرنا, وہ جتنے پوائنٹس تھے وہ تو میں نے ڈسکس کر لیے, لیکن اگر ہم اس پر مزید بھی بات کرنا چاہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن وہ ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر, کہ کسی خاص جگہ پر کس طرح کی گورنمنٹ ہے, کس طرح کے انٹرسٹ گروپس ہے, تو وہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہے. کیونکہ انٹرسٹ گروپ ایک خاص قسم کا انٹرسٹ گروپ تو نہیں ہوتا نا. بزنس انٹرسٹ گروپس بھی ہو سکتے ہیں, انوائرمنٹل بھی ہو سکتے ہیں, لیبر یونینز بھی ہو سکتے ہیں. اس سے جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے انٹرسٹ گروپس کی جو کائنڈس تھے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیے تھے. تو یہ ان سارے فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.